نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ ایک تو نماز سے دنیا کی سب نعمتیں انسان کو ملتی ہیں، پھر نماز سے انسان کے باطن کی صفائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو فحش کاموں سے اور برے کاموں سے روکتی۔ اب ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، برے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا کہ ہماری نماز صحیح معنوں میں نماز ہی نہیں ہوتی، ہم اٹھک بیٹھک کر رہے ہوتے ہیں، غفلت کی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کی خاطر۔ اور ہماری نماز میں تو دکان کا کام کاروبار چل رہا ہو، ادھر ادھر کے خیالات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، تو ایسی نماز پھر تاثیر نہیں لا پاتی، تو نماز کے اثرات ہم پر مرتب نہیں ہوتے، اس لیے پھر گناہ نہیں چھوڑتے۔ تو نماز کو نماز بنانا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی کویسچن پوچھے، فرض کرو آپ سے آپ نے نماز کو بنانا سیکھا، ہم نے کہا نماز بنانے سے، بس بچپن میں قاری صاحب نے ہمیں نماز یاد کروا دی اور ہم نے لوگوں کو جیسے دیکھتے تھے پڑھتے ہوئے ایسے پڑھنی شروع۔ چیچی کا ہے نماز۔ پہلے وقتوں میں مشائخ کے پاس آ کے لوگ نماز پڑھنا سیکھا کرتے تھے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ مجھے صحابہ جیسی نماز پڑھنی سکھا دیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا اور صحابہ نے آگے امت کو سکھایا۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے صحابہ کو نماز پڑھ کے دکھائی، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم جیسے مجھے دیکھ رہے ہو نماز پڑھتے ہوئے اس طرح نماز پڑھو۔ تو ظاہری صورت تو ہم نماز کی بنا لیتے ہیں، لیکن نماز کے اندر اللہ کی طرف کس طرح دھیان ہونا چاہیے، کس طرح دنیا سے ہمیں کٹ کے نماز پڑھنی چاہیے، وہ ہمیں سمجھ نہیں ہوتی۔ اور دنیا کی محبت اتنی ہمارے دلوں میں ہوتی ہے کہ وہ ہماری جان نہیں چھوڑتی۔ نماز میں بھی دنیا کا خیال۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ انہوں نے فرمایا وہی نہ دنیا نہ نماز میں آتا ہے، نہ نماز کے بغیر آتا ہی نہیں۔ اب ہم اگر چاہتے ہیں کہ نماز کے اندر ہماری حضوری بن جائے، اس کے لیے ہمیں کثرت ذکر کرنی پڑے۔ آپ حیران ہوں گے جی کہ ذکر کا کیا تعلق نماز کی یکسوئی کے ساتھ؟ ذکر سے انسان کو یکسوئی ملتی ہے، اور وہ یکسوئی، وہ کنسنٹریشن پھر نماز میں کام آتی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ ایک آدمی اگر کہے کہ جی میں نے باکسنگ کا مقابلہ کرنا ہے، تو جب طے ہو گیا باکسنگ کا مقابلہ، تو آپ اس بندے کو دیکھیں گے کہ وہ روزانہ ورزش کرتا ہے، کبھی جاگنگ کر رہا ہوگا، کبھی ایکسرسائز کر رہا ہوگا، اور کبھی ایک لیدر کے تکیے کو مکے مار رہا ہوگا۔ یہ کیوں ایکسرسائز کر رہا ہے؟ اپنے اندر مشق بڑھانے کے لیے، مہارت بڑھانے کے لیے، اپنے سکل کو امپروو کرنے کے لیے۔ چنانچہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اکیلا لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مائک ٹائسن نے مقابلہ جیتا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم کیسے اتنے اچھے باکسر بن گئے کہ ہر بندے کو ناک آؤٹ کر دیتے ہو؟ اس نے کہا کہ اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے میری زندگی کی۔ میرے گھر والے آرام کی نیند سو رہے ہوتے تھے، اور برف باری کے اس کو نہ پڑھنے پر بہت بڑی سزا ملتی ہے۔ اس نے اختیار نہیں ہے بندے کا کہ جی کوئی پڑھے یا کوئی نہ پڑھے، وہ ہر ایک کو پڑھنے ہیں، چاہے کوئی عام آدمی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی صحابی ہے، سب کو پڑھنے ہیں۔ تو فرض کہتے ہیں لازم جو ہوتی ہیں، البتہ اس کے بعد کچھ اور بھی نمازیں ہوتی ہیں جن کو ہم سنت کہتے ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی ان کو پڑھیں، ان کا اجر بھی بہت۔ چنانچہ جو سنت مؤکدہ ہیں 12، جیسے ظہر کی 4 سنتیں، فجر کی 2 سنتیں، اور مغرب کے بعد بھی 2 سنتیں ہیں، اور عشاء کے فرض کے بعد بھی سنتیں ہیں۔ ان سنتوں کو جو بندہ باقاعدگی سے پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جہنم سے امن عطا فرمائے۔ پھر کچھ ایسی رکعتیں ہوتی ہیں جن کو ہم نفل کہتے ہیں، وہ بندے کا اللہ سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، ان کو آپشنل کہتے ہیں۔ اگر کوئی پڑھ لے گا تو ثواب ملے گا، اگر نہیں پڑھے گا تو وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے گا، کوئی سزا نہیں ہوتی اس کے اوپر۔ یہ نمازیں بھی بہت اہمیت کی حامل۔ آج کل کے دور میں طبیعتوں میں سستی اتنی آ گئی ہے کہ نوجوان بس فرض پڑھتے ہیں یا مشکل سے سنت نماز پڑھی اور پھر مسجد سے چلے جاتے۔ وقت بھی ہوتا ہے، کوئی ڈنڈا لے کے سر پہ نہیں کھڑا ہوتا کہ بھئی نکلو یہاں سے، وقت بھی ہوتا ہے، مگر طبیعت کے اندر نفل پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا۔ یہ افسوس کی بات۔ نفل کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، چنانچہ حدیث پاک میں نفل نمازوں کو پڑھنے کے بڑے فضائل وارد ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ فجر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، فجر کی نماز کے بعد، اور ذکر اذکار کرتا رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ اگر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے گا تو اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا ہو۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو 3 دفعہ کہا کہ مکمل مکمل مکمل، یعنی حج اور عمرے کا ثواب تھوڑا نہیں ملے گا، مکمل حج مکمل عمرے کا ثواب ملے گا۔ حیران ہوتے ہیں
حج کرنا تو ایک مشقت والا کام ہے اور بڑا ٹائم لگتا ہے اور پیسے لگتے ہیں، وقت لگتا ہے، اور یہاں 2 رکعت پہ حج کا ثواب مل گیا، عمرے کا ثواب مل گیا۔ تو علماء نے بات سمجھائی کہ دیکھو، ایک ہوتا ہے ضابطہ اور ایک ہوتا ہے رابطہ۔ رابطہ تو ہوتا ہے کہ ایک روٹین بنی ہوئی ہے، اس کے مطابق کچھ کام کرنے پر اس بندے کو کوئی چیز دے دی، اور رابطہ اس کے تعلق کے اوپر ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ کے ہاں ایک مزدور کام کرتا تھا اور آپ اس کو روزانہ کے 500 روپے دیتے تھے مزدوری کے۔ ایک دن وہ غمزدہ سا بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں جی کہ میری بیٹی کی شادی ہے 1 ہفتے کے بعد، اور میرے پاس تو کچھ وسائل نہیں، تو میں بہت پریشان ہوں کہ میں بیٹی کی رخصتی کیسے کروں گا۔ اس کی بات سن کے آپ کے دل میں اس کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ اس کو 10,000 روپے دے دیتے ہیں، بھئی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے میری طرف سے 10,000 روپے۔ اب دیکھیں، ضابطہ یہ تھا کہ اس نے پورا دن مزدوری کرنی تھی اور 500 روپے کمانے تھے، اور جب مالک سے اس کا رابطہ ہوا تو 2 منٹ کی گفتگو کے بعد اس کو 10,000 روپے۔ تو فرض نمازوں پہ انسان کو ضابطے کے مطابق اجر ملتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے وہ بھی، لیکن جو فرضوں سے بھی آگے بڑھ کے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ پیار آتا ہے، اور پھر بڑوں کی دین ہمیشہ بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے خزانوں سے دیتے ہیں اور بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ آپ کے گھر میں ڈرائیور ہے، ایک دن وہ آپ کے پاس شہد کی بوتل لے کے آ گیا، وہ جی ہمارے گاؤں میں درخت کے اوپر شہد کا چھتا لگا ہوا تھا، کل ہم نے اتارا، چونکہ چھوٹی مکھی کا شہد تھا اور خالص تھا تو میں نے سوچا میں آپ کے لیے لے کے آتا۔ اب وہ شہد کی ایک بوتل لایا، لیکن آپ کے دل میں اپنی جگہ بنا کے چلا گیا کہ آپ نے سوچا کہ اچھا یہ مجھ سے اتنا تعلق رکھنے والا ہے کہ اس کو یہ خیال تھا کہ یہ شہد میں اپنے مالک کو دوں گا تاکہ وہ ناشتے میں استعمال کرے۔ وہ شہد لانا اس کے لیے ضروری نہیں تھا، محبت کا اظہار تھا، لیکن اس محبت کے اظہار کی وجہ سے آپ کا تعلق اس کے جڑ گیا، اس نے آپ کے دل میں جگہ بنا لی۔ اسی طرح نوافل آپشنل ہوتے ہیں، لیکن جب انسان نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کی جگہ بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں لکھا ہے کہ نوافل کے فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کی نماز کو چیک کریں گے، دیکھیں گے، اور اگر نماز میں کوئی کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے میرے اس بندے کے نام اعمال میں نوافل کو دیکھو، اگر نفل موجود ہیں تو ان کو فرضوں کی جگہ قبول کر لو۔ سبحان اللہ، ہمارے نوافل ہمارے فرضوں کی کمی کو پورا کر دیں گے۔ تو یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے کہ ان کو ہم باقاعدگی سے اگر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے فرائض کے حساب کو آسان کر دیں گے۔ پھر یہ جو نوافل ہے نا، یہ فرائض کا حصار ہے کہ جو بندہ نوافل وقت پہ ادا کرتا ہے وہ فرائض کو اپنے وقت پہ زیادہ بہتر طریقے سے ادا کر سکے گا، اور اگر نوافل میں سستی کرے گا تو وقت کے ساتھ ساتھ سنن پر عمل کرنے میں سستی کرے گا، اور جو سنن پر سستی کرنے میں عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو فرائض سے محروم فرما دیں گے، اور جو فرائض سے محروم ہو گیا وہ انسان بدبخت اور شقی بن۔ تو نوافل حصار ہیں انسان کے فرائض کا، اور ہم دیکھتے بھی ہیں بعض نوجوان بچے باہر ملکوں میں، عرب ملکوں میں خاص طور پر، ان کو صرف نماز کے فرائض پڑھنے کی عادت ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں جدہ یا کسی اور جگہ پر، تو شروع میں آپ دیکھیں گے کہ 10 بندے ہوں گے امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے والے، لیکن پھر نوجوان آنے شروع ہو جائیں گے اور 4 رکعت مکمل ہونے تک پوری مسجد نوجوانوں سے بھر جائے گی۔ اتنے نوجوان نماز کے لیے آئے کہ پوری مسجد ہی بھر گئی، لیکن جیسے ہی سلام پھیرا وہ نوجوان اسی وقت اٹھ کے واپس جانا شروع کر دیں گے، اور 1 منٹ کے اندر پھر وہی 10-15 بندے جو نماز پڑھ رہے تھے پہلے وہی رہ جائیں گے، باقی سب مسجد سے چلے جائیں گے۔ تو گویا اب نوجوانوں نے صرف فرضوں کو ہی نماز بنا لیا، سنتوں کا پڑھنے کا شوق نہ رہا، نفل کا ذوق نہ رہا۔ اس میں پھر ہوتا کیا ہے کہ جو صرف فرض پڑھنے والے ہیں پھر کئی دفعہ فرض میں بھی سستی کر جاتے ہیں، آ نہیں پاتے۔ تو نوافل پڑھنے والا انسان یوں سمجھے کہ اپنے فرائض کے گرد ایک حصار باندھ لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے فرائض اچھے طریقے سے ادا ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہمارے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نفل پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اگر کہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو نوافل کے ادا کرنے پر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو سعادت ہے جس بندے کو نفل پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جو نوافل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اس کے نام اعمال میں صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جائے، اور صدقہ کرنے سے مصائب ٹلتے ہیں۔ گویا نوافل پڑھنے والے بندے کے
مصائب کو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے ہٹا دیتے. آپ دیکھیں ہم اپنی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں، اور بعض لوگ تو عملیات کے پیچھے بھاگتے ہیں. اس سے پوچھو اس سے پوچھو کیا عمل کریں کیا عمل کریں. بھائی سب سے بہتر عمل آپ نفل پڑھنا شروع کر دیں. نمازوں کے ساتھ جو نفل ہیں ان نوافل کی برکت سے اللہ آپ کو مصیبتوں سے محفوظ فرما لیں گے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں نوافل ادا کرنے والے ہوں گے ان نوافل کے بدلے قیامت کے دن ان بندوں کو نور عطا کیا جائے گا. قیامت کے دن اندھیرا ہوگا اور ایمان والوں کے سروں کے اوپر نور ہوگا، جیسے ٹارچ ہوتی ہے نا بندے کے ہاتھ میں، اور اس ٹارچ کی روشنی میں وہ قیامت کے دن اندھیرے کا سفر کر رہے ہوں گے. اس وقت منافق ان کو کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف بھی توجہ کیجیے، ہم آپ کے نور سے فائدہ اٹھا لیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان کو کہا جائے گا واپس دنیا میں جاؤ، یہ نور تو دنیا میں ملا کرتا تھا، اب یہاں نہیں ملے گا. ہر بندے کو اس کا نور کام آئے. تو یہ نوافل قیامت کے دن ہمارے لیے نور ہوں گے. اب ایک بندے کے ہاتھ میں سیل فون کی روشنی ہے، ایک کے ہاتھ میں بیٹری کی روشنی ہے، اور ایک کے ہاتھ میں بلب کی روشنی ہے. تو بلب والا زیادہ خوش ہوگا کہ میری روشنی میرے لیے بہت کافی بھی ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہی ہے. تو جن لوگوں کے ایمان کا نور قیامت کے دن زیادہ ہوگا وہ قیامت کے دن خوش لوگ ہوں گے، خوشی کا اظہار کرنے والے لوگ. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر وہ سورج کے طلوع ہونے تک مسجد میں بیٹھا رہا، پھر اس نے فصلی رکعتین 2 رکعتیں نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام فرما دیں گے. تو قیامت کے دن کا نور بھی ملے گا ان نوافل کی وجہ سے، اور جہنم کی آگ بھی حرام ہو جائے گی. نفل ادا کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں نہیں ڈالیں گے. ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نفل ادا کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میری رفاقت عطا فرمائیں گے. آپ ذرا سوچئے یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ان نوافل کے ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی رفاقت ادا فرمائیں. ایک بچہ اگر کسی مجمع میں اپنے باپ سے بچھڑ جائے تو کتنا پریشان ہوتا ہے، تو دنیا کے اندر بچہ باپ سے بچھڑ کے اتنا پریشان نہیں ہوگا جتنا ایک امتی قیامت کے دن نبی علیہ السلام سے بچھڑ کے پریشان. اور اس دن اگر نبی علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور جو بندہ نوافل ادا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے. حدیث مبارک میں ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا ایسا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. یعنی نفل ادا کرنے والا بندہ اس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے نوافل کے ادا کرنے. پھر اللہ فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. سبحان اللہ. یہ حدیث مبارکہ تو بڑے عجیب مضمون کی حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. محدثین نے اس کے معنی یہ لکھے ہیں کہ یہ جو جسم کے اعضاء ہیں یہ انسان کے معاون ہوتے ہیں. دیکھیں ہم جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہاتھ، پاؤں، آنکھ یہ سب ہمارے معاون ہیں، ان کے ذریعے سے ہم وہ کام کرتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں اس کے معاون بن جاتے ہیں، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان کے اعضاء اس کے محافظ بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی آدمی آپ کی طرف پتھر پھینکتا ہے فرض کرو تو آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو کیچ کر لیتے ہیں، لگنے نہیں دیتے، روک لیتے ہیں. آپ کو کسی جگہ خطرہ ہو تو آپ بھاگتے ہیں وہاں سے بچنے کے لیے. تو اعضاء بندے کے محافظ بھی ہوتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ بندے کے اعضاء کا ذکر فرما رہے ہیں تو محدثین نے کہا اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کے محافظ بن جاتے ہیں اور اس بندے کی ہر برائی سے حفاظت فرماتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا، یعنی وہ ہاتھ تو بندہ مومن کا ہوتا ہے لیکن اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ اللہ کا ہاتھ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مٹی پھینکی تھی کافروں کی طرف، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، جب آپ نے وہ ریت پھینکی تھی ان کافروں کی طرف جو ان کی آنکھوں میں جا کے پڑی تھی، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ پھینک رہے تھے. تو قرب کا ایک ایسا مقام مل جاتا ہے کہ
کہ بندے کا عمل ہوتا ہے لیکن اللہ اس عمل کو اپنی طرف منسوخ فرما دیتے ہیں۔ اس لیے شاعر نے کہا گفتئے او گفتئے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود، اگرچہ وہ بندے کے حلق سے بات نکلتی ہے لیکن اس بندے کی بات ایسے ہوتی ہے جیسے اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ ان کی زبان کے نکلی ہوئی بات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ تو ہم نے بھی اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا بعض بزرگوں کی صحبت میں رہ کر کہ ان کے منہ سے بات نکل جاتی تھی، اللہ پوری کر۔ الذکر مخرج من الظلمات الی النور وکذالک العلم، اور علم بھی اسی طرح اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا فسبحوه بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیم۔ تو دیکھو ذکر بھی اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لا رہا ہے، اور علم بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائیں۔ تو علم بھی روشنی کی طرف لاتا ہے اور ذکر بھی روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم اور ذکر میں اللہ نے بہت زیادہ مناسبت رکھی۔ پھر جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے وہ لعنت سے بچ جاتا ہے، اسی طرح علم والے بھی لعنت سے بچ جاتے ہیں۔ الذاکر مسون من اللعنت وکذالک العالم، ابو ریلہ نے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم او متعلم۔ تو دیکھیے عالم، متعلم اور ذکر کرنے والا یہ لعنت سے بچ گئے، تو باقی فرمایا دنیا کی ہر چیز جو ہے اس کے اوپر لعنت ملعون ہے۔ اس سے بھی یہ مناسبت اور زیادہ ہو گئی۔ اور ایک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ الغفلۃ عن الذکر علامت قلت العلم، کہ ذکر سے اگر غفلت کی جائے تو یہ بندے کے علم میں قلت کی علامت ہوتی ہے، اس سے بھی مناسبت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فرطا۔ دوسری جگہ فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ۔ پھر ایک ساتھی مناسبت کہ مجالس العلم ریاض الجنہ وکذالک مجالس الذکر۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے حلق الذکر، جو ذکر کے حلقے تھے، ان کو کہا اذا مررتم بریاض الجنۃ فرتعوا، اگر تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو چر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ کون سے جنت کے باغ؟ فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقے۔ تو حدیث پاک میں ذکر کے حلقوں کو بھی جنت کے باغ کہا گیا، اور ایک دوسری روایت میں جو مجالس علم ہیں ان کو بھی جنت کا باغ کہا گیا۔ تو اس سے بھی مناسبت جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ پھر اہل الذکر حفتہم الملائکۃ وغشیتہم الرحمہ وکذالک اہل العلم، کہ جب ذکر کرنے کے لیے لوگ بیٹھ جاتے ہیں ان کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ علم کو پڑھنے پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں یا تکرار کے لیے بیٹھتے ہیں، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے۔ اور ویسے بھی القراءۃ و ذکر اللہ ذکر اسم اللہ متلازمان، اللہ کے نام کا ذکر اور قرات یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کی جب وحی اتری تو سب سے پہلی آیت کون سی تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو رب کے نام کا ذکر اور قرات یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ اسی لیے ایک فرق ذرا سن لیجئے، ایک بندہ عالم ہے اور ذاکر نہیں تو اس سے پوچھنے کا حکم نہیں ہے، ایک بندہ ذاکر ہے اس سے پوچھنے کا حکم ہے۔ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں کسی بات کا پتہ نہیں ہے، یعنی وہ عالم جو اللہ کی یاد کرنے والا ہو، ایسا علم والا، وہ حقیقی عالم وہی انسان ہے۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عجبت لطالب علم لا ورد له فی اللیل، مجھے تعجب ہوتا ہے اس طالب علم پر کہ جو رات کو کوئی ورد نہ کرتا ہو، یعنی تہجد میں اٹھ کے اوراد و وظائف نہ کرتا ہو، مجھے اس طالب علم کے اوپر بڑی حیرت ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے علم اور ذکر کے اندر بہت زیادہ مناسبت رکھی ہے۔ اس لیے ہر ذاکر کو چاہیے کہ اگر زندگی کا وقت فارغ کر سکے تو علم حاصل کرے، اور ہر عالم کو چاہیے کہ اگر وہ زندگی کے وقت میں کچھ وقت نکال سکے تو ذکر ضرور سیکھے۔ اس لیے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ اپنے منصب سے فارغ ہوں
تو کیا کرے؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے۔ تو طلباء کو بھی چاہیے کہ جب اپنے پڑھنے پڑھانے سے ان کو ٹائم نکلے تو وہ ضرور اللہ کی یاد میں بیٹھا کرے اور اللہ کا ذکر کیا کرے۔ پھر اہمیت الذکر علی سبعۃ اوجہ، ذکر کی اہمیت 7 وجہ سے ہے۔ الامر بہ مطلقا و مقیدا، اللہ تعالیٰ نے ذکر کا حکم فرمایا مطلقاً بھی اور مقیداً بھی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور دوسری جگہ فرمایا واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا۔ اب واذکر ربک فی نفسک، ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں، ای فی قلبک، مفسرین نے کہا اس سے مراد ہے اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا حکم ہے گویا اس آیت میں۔ پھر دوسری وجہ النہی عن ضدہ من الغفلۃ والنسیان، یعنی ذکر کا جو ضد ہے وہ غفلت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے غافل ہونے سے منع فرمایا، فرمایا ولا تکن من الغافلین، تو غافلوں میں سے مت ہونا۔ تو ایک طرف تو ذکر کی اہمیت بیان فرمائی اور دوسری طرف غافل ہونے سے منع فرما دیا۔ پھر تیسرا تعلیق الفلاح استدامت ہی و کثرت ہی، ذکر کو مدامت سے کرنا اور کثرت سے کرنا، اس کے ساتھ فلاح وابستہ ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو فلاح کا تعلق اللہ کے ذکر کی کثرت کے ساتھ ہے، جتنا زیادہ ذکر کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں فلاح عطا فرمائیں گے، اور جو لوگ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، یہ پوری آیت اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ان کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ذکر کے اوپر اجر بھی اللہ تعالیٰ بہت عطا فرماتے ہیں، اور جو انسان ذکر سے غافل ہو اس کے لیے خسارے کی بات فرمائی گئی۔ چنانچہ رب کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ تو معلوم ہوا کہ جو انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ خسران میں پڑنے والا ہوتا ہے، اور اللہ کا ذکر یہ بہت بڑا عمل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان ذکر اللہ اکبر من کل شیء فہو افضل الطاعات، یہ افضل الطاعات ہے جو اللہ کا ذکر ہے۔ تو ان 7 وجوہات سے ذکر کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ ذکر میں ہمارے سلسلے میں 3 طرح کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے نام کا ذکر کرنا۔ قرآن مجید میں ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ تو اگر کوئی پوچھے کہ رب کا نام کیا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر کرنا، تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے۔ یہ بھی محبت کا باب ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے، اس کا نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں او جی صرف اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ بھئی اللہ اللہ کہنے سے ہی تو دل کو سکون ملتا ہے، دل کو تسلی ملتی ہے۔ مجھے ایک دن ایک ملک میں ایک صاحب مل گئے، کہنے لگے کہ آپ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، آپ کو اور کوئی کام نہیں؟ مجلس لوگ سن رہے تھے، کہنے لگے بس اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، آپ کو اور کوئی کام نہیں؟ میں نے کہا اچھا خدا کے بندے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہی گواہی دے دینا کہ یہ شخص اللہ اللہ ہی کرتا رہتا تھا، دنیا میں اس کو کوئی اور دوسرا کام نہیں تھا۔ عجیب بات ہے کہ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ہر وقت اللہ اللہ کرنا کوئی معمولی بات ہے، ذرا کر کے دکھائیں نا پتہ چلے۔ یہ تو جس کے دل میں محبت ہوگی وہ ہر وقت اللہ کا نام یاد کرے گا کہ جی اللہ کا نام رٹنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ بھائی ہم رٹیں گے گر کے مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ اللہ کے نام کا جو عاشق ہوتا ہے اس کو تو اللہ کا نام لینے میں مزہ آتا ہے۔ ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، وہ بیٹے کا نام کتنے پیار سے لیتی ہے اور بار بار لیتی ہے۔ تو کیا اللہ سے محبت ہو تو اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے انسان کے دل کو سکون نہیں ملتا؟ دیکھیں پانی کا ایک قطرہ گرتا ہے ٹوٹی سے اور نیچے چپس کا فرش ہوتا ہے، وہ پتھر کی طرح ہوتا ہے سخت، لیکن کچھ عرصے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے جہاں ایک پانی کا قطرہ گر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر پانی کا قطرہ تواتر سے گرتا رہتا ہے تو وہ پتھر میں راستہ بنا لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر اللہ اللہ کا یہ نام تواتر کے ساتھ دل کے اوپر لیا جائے تو یہ دل میں بھی اپنا راستہ بنا لیا کرتا ہے، انسان کے دل میں راستہ بن جاتا ہے اور اللہ کا نام دل میں بس جایا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے تاکہ دل پہ اس کا رنگ چڑھ جائے، اس کا اثر آ جائے۔ تو ہمارے سلوک میں ابتدا میں
اللہ اللہ کا ذکر کرواتے ہیں، پہلے 7 اسبات اس میں ذات کے ہیں، اس میں اللہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے مختلف لطائف کے اوپر۔ پھر اس کے بعد تحلیل کے اسبات ہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر، یہ تحلیل بھی افضل الذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ تو یہ نفی اسبات کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ان اسبات میں ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ 3000 دفعہ یا 5000 دفعہ یا 7000 دفعہ انسان روزانہ لا الہ کی ضرب لگائے، اور اس کی اوپر کی حد کوئی نہیں ہے، کم کی حد تو ہے، اوپر کی حد نہیں ہے، جتنا مرضی لگائے۔ الحمدللہ اس وقت بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے معاملات بتاتے ہیں کہ ہم ایک دن میں 40,000 مرتبہ روزانہ تحلیل کا سبق کرتے ہیں، ہم ہی میں سے ہیں اسی ماحول میں۔ ان کے لیے بھی یہی مصروفیتیں ہیں، ان کے لیے بھی یہی تقاضے ہیں، مگر ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، جس وجہ سے وہ اللہ کی یاد کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، اور ہم محبت کی وہ حرارت محسوس نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے، ہمارے لیے 3000 دفعہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ تحلیل کا ذکر ایسا ہے جیسے ایک آدمی کسی فرش کے اوپر جھاڑو دے دے تو گرد مٹی ساری صاف ہو جاتی ہے۔ یہ تحلیل بھی اسی طرح انسان کے دل سے ماں سوا کے جتنے اثرات ہوتے ہیں سب کو مٹا دیتے ہیں۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں تفصیل لکھی ہے، اور اس کے بعد ایک شعر لکھا ہے، فرماتے ہیں عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، جب انسان کے دل میں عشق کی آتش کا شعلہ اٹھتا ہے، ماں سوا معشوق سب کچھ جل گیا، تو معشوق کے سوا جو کوئی بھی ہوتا ہے سب کچھ جل جاتا ہے۔ عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ماں سوا معشوق سب کچھ جل گیا، تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا، یعنی لا کی تلوار سے جو غیر حق تھا، اللہ کے علاوہ جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا۔ تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا، دیکھیے پھر بعد اس کے کیا بچا، پھر بچا اللہ باقی سب فنا، مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا، اے عشق تجھے مرحبا ہو کہ تو نے ماں سوا کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا دل میں۔ تو لا الہ کی ضرب جب لگائی جاتی ہے تو دل صاف ہوتا ہے، اور ماں سوا کی محبتیں دل سے نکل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے پہلے اللہ اللہ کا ذکر کروایا جاتا ہے، اس کے بعد تحلیل کے اسباق آتے ہیں، تاکہ ماں سوا کی کامل نفی نصیب ہو جائے انسان۔ ویسے بھی حدیث پاک میں یہ لا الہ الا اللہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ، اعلیھا شہادت اللہ الہ الا اللہ وادناھا اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی ایمان کے 73 شعبے ہیں، اور ان میں سب سے جو اعلیٰ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ اللہ کے ہاں اتنی اہمیت رکھتا ہے، اس کا ذکر کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا افضل الدعاء لا الہ الا اللہ، یعنی افضل دعا لا الہ الا اللہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور اللہ نے ان کو تقوی کے کلمے کے اوپر پکا رکھا، اور وہ اس بات کے حقدار تھے اور اہل تھے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ اس سے کیا مراد ہے، فرماتے ہیں ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ کلمۃ التقوی سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت علی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا اور لوگوں نے بھی سنا، یقولون لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی تکبیر پڑھ رہے تھے نبی علیہ السلام حج کے موقع پر، بین مکہ و منا، منا اور مکہ کے درمیان نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اور یہ تکبیر پڑھ رہے تھے۔ فقال ہیا قل، تو میں نے پوچھا وما ہیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد ہے؟ قال قولہ تعالی وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یعنی لا الہ الا اللہ، اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ ابو ذر اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَأَتْبِعْهَا حَسَنَةً تَمْحُهَا، اگر تم کوئی برائی کر بیٹھو اس کے بعد نیکی کرو تاکہ نیکی اس برائی کو دھو دے۔ قال قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امن الحسنات لا الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ یہ بھی نیکیوں میں سے ہے؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افضل الحسنات، یہ تو سب سے بہترین نیکی ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ تو دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ پڑھنے کو سب سے بہترین نیکی فرما رہے ہیں۔ ابن عباس نے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے لہو دعوت الحق،
اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تو قول سدید سے کیا مراد ہے؟ وہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ اس سے مراد ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، تزکا سے کیا مراد ہے؟ وہ فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ۔ اور ایک اور جگہ قرآن مجید کی آیت ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ مشرک جو زکوٰۃ نہیں دیتے، تو فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ سے کیا مراد؟ فرمایا الَّذِينَ لَا يَقُولُونَ لَا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس سے مراد ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے کہا تھا کہ هَلْ لَكَ أَن تَزَكَّىٰ إِلَىٰ ان تقول لا الہ الا اللہ، ان سے مراد ان کی یہ تھی کہ تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ اور قرآن مجید کی آیت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر پکے ہو گئے۔ تو اس سے مفسرین نے پھر فرمایا کہ اس سے مراد ہے کہ اللہ شہادت لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کی شہادت پر پکے ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، یہاں صوابا سے کیا مراد ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ اس سے مراد ہے۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا الیس منکم رجل رشید، تو فرمایا تھا الیس منکم رجل یقول لا الہ الا اللہ، تم میں سے کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہے، اس سے مراد تھا رجل الرشید۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جہنمی جہنم میں کہیں گے رب ارجعون، اے اللہ ہمیں واپس لوٹا دیجئے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تو اعمل صالحہ سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ اقول لا الہ الا اللہ، تاکہ میں لا الہ الا اللہ کہہ سکوں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے للذین احسنوا الحسنی، کہ جو لوگ نیکی کریں گے ان کو حسنہ ملے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ جو لوگ کہیں گے لا الہ الا اللہ، الحسنہ سے مراد الجنہ، ان کو جنت ملے گی، وزیادہ، اور زیادہ سے مراد النظر الی وجہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے لا الہ الا اللہ۔ ایک بندے نے وہاب میں مربع رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ الیس مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ نبی السلام نے فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا بلا ایسا ہی ہے یا ابن اخی، ولیکن لیس من مفتاح الا ولہ اسنان فمن جاء باسنانہ فتح لہ ومن لا لم یفتح لہ، یعنی چابی کے دندانے بھی ہوتے ہیں، تو نیک اعمال دندانے کی مانند ہیں۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا چابی تو مل گئی، لیکن اگر وہ اعمال بھی ٹھیک کر لے گا تو دندانے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، تو جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور اگر اس نے اعمال ٹھیک نہ کیے تو اس کے ہاتھ میں کنجی تو ہوگی، مگر وہ کنجی جنت کا دروازہ کھول نہیں سکے گی۔ اور ایسا ہوتا ہے دو گاڑیاں ہیں، ایک کی چابی دوسرے کو لگاؤ تو دروازہ نہیں کھلتا، حالانکہ وہ چابی اندر چلی بھی جاتی ہے، اس کے دندانے ٹھیک نہیں ہوتے۔ حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ تاشت ما فی صحیفتہ من السیئات حتی یعود الی مثلہا، کہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس لا الہ الا اللہ پڑھنے پر اس کے نام اعمال میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سب گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا اچھے اشعار کہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ خودی سے مراد کہ انسان ایک اللہ کے سامنے جھکے، جگہ جگہ سر نہ جھکاتا پھرے، اس کو وہ خودی کہتے ہیں، کہ انسان مومن غیور ہونا چاہیے، ایک در پر جھکنے والا ہونا چاہیے، جگہ جگہ سر جھکانے والا نہ ہو۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ فساں کہتے ہیں جو چیز کو تیز کرنے والی گرائنڈر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خودی جو ہے یہ تلوار ہے، اور اس تلوار کو جو تیز کرنے والی چیز ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جتنا لا الہ الا اللہ پڑھو گے تمہاری یہ جو خودی ہے نا، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں، یہ اتنی زیادہ تیز ہو جائے گی۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان مکان لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ بہت ہی خوبصورت شعر کا ہے۔
یہ نغمہ فصل گلو لالہ کا نہیں پابند، یعنی یہ جو نغمہ ہے نا لا الہ الا اللہ والا، یہ اس کو بہار کی ضرورت نہیں ہے کہ بہار میں پڑھیں گے خزاں میں نہیں پڑھیں گے، یہ نغمہ فصل گلو لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہمیں تو ہر حال میں لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ اور آخری بات کہتے ہیں، اگر کہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو ہم اگر لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، اس سے ہمارے دل منور ہوں گے، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی، اور دلوں سے گناہوں کی ظلمت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔